الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. صدق اللہ العظیم. میرے معزز و محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج 8 جولائی 2023 اور 19 ذی الحجہ 1444 ہجری کے اس درس قرآن میں میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 34 سے لے کر 40 آیت تک، آیت نمبر 34 سے 40 تک آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس سے پہلے گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت اور اپنی توحید کے دلائل کو بیان کیا تھا، اور کافروں سے ان دلائل کا کوئی جواب نہیں بن سکا، کوئی ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. تو انہوں نے پھر ایسا کرنا شروع کر دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے اور آپس میں یہ بات کرتے تھے کہ یہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں جن کا نامی اسم گرامی محمد ہے، یہ فوت ہو جائیں گے. ان کو جب موت آ جائے گی تو پھر ہم خوشیاں منائیں گے. کیا کریں گے؟ اور یہ بھی کہتے تھے کہ جی ان کی اولاد نرینہ اولاد نہیں ہے، بیٹیاں ہی ہیں، بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے تھے، جب ان کا انتقال ہوگا، وصال ہوگا تو ان کا دین ختم ہو جائے. تو اس کا اللہ رب العزت جب بندے سے کوئی دلیل نہیں بن سکتی تو پھر ایسی بس تمنے کرتا ہے کہ یہ فوت ہو جائے، مر جائے، یا اسی قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں، یا یہ ایسے چالے چلتے ہیں جس کو اس کو نقصان ہو. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. پہلا جواب یہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے، وصال سے یا ان کی وفات پر تم خوشیاں مناؤ گے، تو ذرا یہ تو بتاؤ کیا تم نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ افإن مت فهم الخالدون. کہ تم خوشیاں منا رہے ہو کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ فوت ہو جائیں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا، وصال ہو جائے گا تو ہم خوشیاں منائیں گے، نعوذ باللہ. تو تم یہ بتاؤ کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے. تم نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے. جب تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، تم نے بھی فوت ہونا ہے، تو پھر کسی دوسرے کی فوتگی پر خوشیاں منانے کا کیا فائدہ؟ تم جب فوت ہو گئے پھر تمہاری موت پر بھی خوشیاں ہی منائی جائیں گی. اور دوسرا یہ اس بات کا جواب ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ ان کا انتقال ہو جائے گا، وصال ہو جائے گا،
اور نعوذ باللہ یہ سمجھتے کہ جن کا انتقال ہو جائے، وصال ہو جائے، وہ اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے والے جتنے بھی نبی گزرے ہیں، پیارے نبی آپ سے پہلے، وہ سارے کے سارے نبیوں کا انتقال ہوا ہے، وصال ہوا ہے، ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ جس کو موت آئے وہ نبی نہیں ہو سکتے، جن کا انتقال ہو، وصال ہو، وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ فرمایا جتنے بھی ہمارے انبیاء گزرے ہیں ان سب کا انتقال ہوا تھا، وصال ہوا ہے وہ، ٹھیک ہے جی، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ تو یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ جس کا انتقال یا وصال ہو وہ اللہ تعالیٰ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، نبی برحق ہیں، سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ ان کا انتقال ہوا، وصال ہوا، تو یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اگر تم خوشیاں مناتے ہو تو تمہارا خوشیاں منانا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ تمہیں بھی موت آنی ہے، ٹھیک ہے، تم بھی موت سے بچ نہیں سکتے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر جاندار موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ ہر جاندار چیز موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، جو بھی جاندار ہے۔ اور اس سے جاندار سے مراد یہ آتا ہے کہ وہ جاندار مراد ہیں جو زمین میں بسنے والی، جو آسمان میں بسنے والی جاندار جیسے فرشتے وغیرہ ہیں، ان کے بارے میں بھی جمہور کا قول یہی ہے کہ ان کو بھی موت آئے گی آخر میں، ان کو بھی وہ بھی فوت ہوں گے۔ اور بعض کا یہ بھی قول ہے کہ ان کو موت نہیں آئے گی، ایک لمحے کے لیے آئے گی، دوبارہ پھر وہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک قول ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کو شر اور خیر کے ساتھ آزماتے ہیں، اچھے اور برے حالات لا کر ہم تم سب کی آزمائش کرتے ہیں۔ یہ زندگی بس اس بات کا نام ہے، امتحان کا نام، اس کا نام ہے دنیا دار الامتحان، الدنیا دار الامتحان، دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں بندے پر اچھی حالت بھی آتی ہے، بری حالت بھی آتی ہے۔ بری حالت کسے کہتے ہیں؟ بری حالت کہتے ہیں جو انسان کے مزاج کے خلاف ہو۔ کس کے خلاف ہو جی؟ مزاج کے خلاف۔ مزاج کے خلاف کیا ہے؟ انسان چاہتا ہے میں بیمار نہ ہوں، بیماری آ جانا یہ انسان کے مزاج کے خلاف ہے۔ انسان چاہتا ہے میں غریب نہ ہوں، میرے اوپر فقر نہ آئے، غربت نہ آئے، فقر کا آ جانا، غربت کا آ جانا یہ انسان کے مزاج کے خلاف ہے۔ انسان چاہتا ہے میں ایسا خوش رہوں، میرے اوپر کوئی غم نہ آئے، غم، دکھ، درد کا آ جانا یہ انسان کے مزاج کے خلاف ہے۔